بدامی صاحب یہ جو کہہ رہے کہ نام نہیں لیتے, مریم نواز کیوں خاموش ہیں آج کل؟ کوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کی خاموشی کی وجہ؟ چیف آرگنائزر, the architect in chief of PMLN revival, where is she? جی, اور اس سے پہلے سے بھی چونکہ وہ ثنا صاحب نے میری بات کا حوالہ دیا تو جو باتیں انہوں نے کی ہے نا, میں ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے. سارے سٹیپس مرحلہ وار ہوں گے نا, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو ابھی ایک یعنی بنیادی اس بات پر تو اتفاق کر لیں کہ ایک دوسرے کے اعلی کار نہیں بنیں گے, تو پھر وہ سارے مرحلے اچیو ہونے کا شاید امکان ہو جن کی ثنا صاحبہ بات کر رہی ہیں. ابھی تو بیسک چیز پر اتفاق نہیں ہے نا, ابھی تو اس پر ہی طے کر رہے ہیں کہ اچھا یار یہ کرپٹ ہے. میرے خیال میں میں مانتا ہوں, نہ مانتا ہوں, اس کو میں نے بیچنا یہی کہ کرپٹ ہے, یہ میرا سیاسی مخالف ہے, اب ساری سپورٹ لو اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کو گراؤ. ابھی تو یہ مسئلہ ہے نا. تو جب یہاں تک اختلاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے بات کی سزا کی, سزا کے لیے قریب ترین ہم کہاں پہنچے؟ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا پرویز مشرف صاحب, ان کی سزا کے قریب ترین پہنچے تو کیا ہوا؟ ان کا جو پولیٹیکل اپوننٹ تھا, مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل اپوننٹ یعنی کہ عمران خان صاحب, انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سائڈ کیا اور جج کو ہی پاگل قرار دیا کہ یار تو دماغ خراب ہے جج کا, کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو جب آپ کا بنیادی باتوں پر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے مراحل تو بہت آگے کے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کم از کم بنیادی اتفاق ہو سیاست دانوں میں, اور اس نیریٹو سے نکلیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں, چور کے سارے گناہ معاف کر دیں. نہیں, آپ اس کو چور ہی سمجھیں, لیکن بھائی بنیادی کچھ باتوں پر ایک ہو جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اب ناؤ کا مریم نواز صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے. سو اب آئی ڈونٹ نو. اچھا بھیا ایک اور سوال یہ جو انہوں نے کہا بلاول صاحب نے کہ میرے اور مریم نواز کے لیے آپ سیاست آسان کریں, مشکل کر کے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس تقریر میں مریم نواز سے مشاورت اس سے پہلے آف دا ریکارڈ ویسی گپ شپ لگائی ہوگی کہ یو نو اینڈ شی مسٹ ہیو آلسو سیڈ کہ ہاں یار دیکھیں نا یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے, آخر ہم کیا کریں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ویسی مریم نواز کا نام لے لیا؟ اوکے, سو اٹ از اینی باڈیز گیس, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ یہ اس سے پہلے اتنا ایک تھاٹ پروسیس چلا ہوگا یا کوئی مشاورت ہوئی ہوگی یا بات ہوئی ہوگی کہ میں اس طرح کی بات کروں. میں تو میرا اپنا خیال ہے, میں آپ سے تو اختلاف کرتا ہوں اس پہ, بغیر سوچے سمجھے اتنی سخت بات کرنا. دیکھیں اٹ وازنٹ اے فراڈولنٹ سلپ, یہ نہیں تھا کہ ایک سلپ آف ٹنگ ہو گئی جس میں نام بدامی کا لینا تھا, نام ثنا بچا کا لے لیا گیا. ایک بڑی سوچی سمجھی تقریر ہے جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کی گئی, پارلیمنٹ سے باہر جماعتوں کی بھی بات کی گئی کہ ان کو بھی آ کے کرنا چاہیے. کہا گیا آپ میرے اور مریم کے لیے. آر یو ٹیلنگ می کہ بغیر سوچے سمجھے بلاول نے یہ تقریر کی ہے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بات کرنے کے بعد, آئی ڈاؤٹ, اٹ وازنٹ اے fraudulent slip, it wasn't just a slip of tongue, لیکن کیا یہ it went to the extent کہ جہاں پر پہلے کنسلٹیشن ہوئی ہوگی, بات ہوئی ہوگی, پھر یہ کہا؟ میرا نہیں خیال. ہاں بالکل سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی کہ جس میں مجھے سمجھ میں آتی ہے, اٹ از اینی باڈیز گیس, مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر وہ والدین سے یعنی زرداری صاحب سے بھی, وہاں نواز شریف صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو وہی بات جو آپ نے کی کہ بھائی اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ ہم آگے اسی ڈگر کو لے کر آگے چلیں. اور دوسری طرف کے لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ سر جی آپ لوگ بھی ذرا مہربانی کریں. یہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کا بھی بہت پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جناب ہم نے اس ملک کو اپنے بچوں کے لیے, اپنے بلاول کے لیے, آپ کے حمزہ کے لیے, تب مریم نواز شریف صاحبہ اتنا نہیں تھی پالیٹکس میں, ان کے لیے آسان بنانا ہے اور سارا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوچ سمجھ کے ضرور بیان ہے, لیکن کیا پہلے مشاورت یا ایسا کچھ, دس آئی ڈاؤٹ. بدامی صاحب آپ کے خیال میں, وہ تو کہتے ہیں نا رانا صاحب نے کہہ دیا اس سال تو نہیں ہے الیکشن, راجہ صاحب نے کہہ دیا 6 مہینے بعد ہیں, وہ 6 مہینے بعد ہیں. اچھا, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں, اور آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو بتائیے گا, کہ کیوں نہیں کرا دیں گے الیکشنز جو بھی متعلقہ افراد ہیں وہ. ابھی تو ٹھیک ہے 1-2 مہینے اضافی چاہیے تاکہ ذرا باقی چیزیں سیٹ ہو جائیں. اب کیا اس طرح بالکل ہوا میں سارا نظام چل پائے گا کہ جہاں پر مارچ بھی آ جائے, پارلیمان کے بغیر تو سسٹم چل جاؤ, ایوان زیریں کے بغیر ایوان بالا بھی اڑ جائے پورا, اور ایسے ہی سسٹم سارا چل رہا ہو. اس کے بدلے کیا ہے؟ اس کے بدلے کہ ایک پارلیمان آ جائے گی. تو کیا اگر پارلیمان آ جائے گی اور اس کو کوئی وزیر اعظم آ جائے گا تو کیا جس نے جو کرنا ہے یا کروانا ہے وہ کیا نہیں کروا پائے گا؟ کیا ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید, چلے میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں, ایسا کیا ہوگا اگر دیکھیں نئی حلقہ بندیوں سے آپ سیٹیں تو نہیں بڑھا سکتے, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ پنجاب کی 8 کم ہو جائیں, بلوچستان کی بڑھ جائیں, کراچی کی بڑھ جائیں. جی ہاں, سو یہ حلقہ بندیاں تو آپ کو کچھ نہیں دے رہی, سوائے اس کے کہ ہلکی سی آپ نے وہ حلقہ بندیاں بدلنی ہیں. صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی تگڑا ہے تو اس حلقے کو کاٹ پھیٹ کے کسی اور کو مضبوط کر دیا جائے, اس کی جیتنے کی پوزیشن بنا دی جائے, جو کہ اکثر پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 3 مہینے یہ کام کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر یہ بھی کام نہیں کرنا تو پھر 3 مہینے بھی آگے کیوں جائے نظام؟
یہ تو کیا ہی جائے گا, یہ تو انفارچونیٹلی بٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ تو ہوگا ہی, اور یہ تو ہوتا ہی رہا ہے, بلدیاتی سطح پر بھی ہوتا رہا ہے اور وفاقی اور صوبائی سطح پر بھی ہوتا رہا ہے, تو یہ تو ہوگا. لیکن اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ ابھی وسط ستمبر تک جو ہے وہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور یہ سوچ ہے کہ جناب ابھی کیسز اتنی تیزی سے نہیں آگے بڑھائے جا سکتے کہ جناب وہاں سے کچھ معاملہ نہ ہو جائے, تو شاید یہ سوچ بھی ہو کہ بھائی 1-2-2.5 مہینہ کچھ اور مل جائے تو ہم تھوڑا سا اور باقی سارے معاملات کیسز ویسز یہ سب چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اور کسی نہ کسی اپنے انجام تک پہنچ جائیں. لیکن اس کے بعد اس کو مارچ سے آگے تک لے کے جانا آئی ول بی سرپرائز. کیوں نہیں چاہیں گے سب کہ بھائی ایک سسٹم ہو بھائی کہ بھائی یہ الیکشن ہو گیا, یہ گورنمنٹ ہے اب یہ اگلے 5 سال کے لیے, تو آئی ایم ایف فلاں فلاں جو بھی ہو اور اس سے ڈیل کرے. کیونکہ مجھے لگتا ہے برے حالات سے بھی زیادہ بری ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انپریڈکٹیبل حالات. تو اگر ایسی ہوا میں سسٹم چلتا رہا تو انپریڈکٹیبلٹی ہوگی, وہ اور معاملات غیر یقینی کی صورتحال ہوگی. اس لیے آئی ول بی سرپرائزڈ. مجھے لگتا ہے مارچ سے آگے شاید نہ جائے معاملہ الیکشنز کا. ہی سرپرائز کے 6 مہینے سے پہلے جائے گا. آپ کو حیرانگی ہوگی اگر خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے جو بلدیاتی انتخابات کے ریزلٹس ہیں آپ دیکھ لیجئے, جائنٹ لیڈ کس کے پاس تھی, پی ٹی آئی کے پاس تھی. اس وقت ووٹ بینک کیا کہہ رہے ہیں, ووٹ بینک جب تک کچھ اور نہیں کہے گا, کوئی اور سرگوشی نہیں کرے گا تو یہی معاملات چلیں گے. آپ کو لگتا ہے مارچ تک اگر یہ ووٹ بینک نہ متاثر ہوا اور اگر یہ رنر آپ ہی آتا رہے جے یو ایف اے, تو آپ مجھے بتا دیں پنجاب میں الیکشنز کا کیا ہوگا, کس طرف جائے گا ووٹ. اور پھر نواز شریف صاحب کو واپس آنا, مہنگائی کا ایک طوفان کو کم کرنا, اس کے بعد اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کرنا, وہ بھی چیف جو بدل جائیں گے تب آنا, تو ان کو بھی 2-3 مہینے چاہیے. جسٹس بدل جائے, چیف جسٹس, سوری سر میں بھول گئی, ہاں چیف جسٹس آف پاکستان, نہیں چیف تو آپ کو پتا ہے وہ جی نہیں, مگر چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی کے بعد وہ آئیں گے, اور جب وہ تبدیل ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی چاہیے کچھ مہینے ذرا تھوڑا 6 مہینے میں ووٹ بینک کیسے بدلا جائے گا؟ وہ ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح بدلا جاتا ہے. جب پہلے 2017 میں بھی تبدیل ہو گیا تھا اور 2017 بندے بدلے جا سکتے ہیں, ووٹ بینک کیسے بدلے؟ ووٹ بینک حد ہو گئی ہے. مطلب آر ٹی ایس کیسے بیٹھتا ہے, وہ تو اس دن بھی اٹھایا جاتا ہے, وہ تو 3 مہینے بعد بھی اٹھایا جاتا ہے, 6 مہینے انتظار کرنے میں کی کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو آپ سٹلٹی کا لیول تو چھوڑتے ہیں نا, کوئی تو سٹلٹی ہوگی. ویسے تو آئین کو کوئی نہیں مانتا, اور جو آئین جن کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ تو قانون اور آئین سے مبرہ ہیں, تو ان کو تو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں چاہیے. ہم یہ قانون سازی کر کے کس کو ہم بے وقوف بناتے ہیں. وی وانٹ ٹو کیپ اٹ سیٹل, بٹ obviously